اب تعارف سبق مذکورہ سبق مرزا ادیب کی کاوش ہے جسے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہونے والی پہلی جنگ کے بعد کے اثرات کے تناظر میں تحریر کیا گیا۔ تعارف مصنف مرزا ادیب کا اصل نام مرزا دلاور حسین علی تھا، لیکن ادبی دنیا میں مرزا ادیب کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مرزا بشیر علی تھا۔ آپ 1916 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی۔ میٹرک کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اسلامیہ کالج سے BA آنرز کا امتحان پاس کیا۔ حالات زندگی طالب علمی کے زمانے سے ہی آپ کو مختلف موضوعات پہ لکھنے کا شوق تھا۔ آپ نے مختلف سالوں میں مضامین لکھے۔ افسانہ نگاری کی ابتدا ساقی نامی رسالے سے کی۔ مشہور رسالے ادبی دنیا میں بھی آپ کے مضامین اور افسانے شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ نے سالہ ادب و لطیف کے مدیر بھی رہے۔ اس دوران آپ نے ریڈیو کے لیے اسکرپٹ بھی لکھنے شروع کیے۔ ریڈیو سے آپ کے کئی ڈرامے نشر ہوئے جنہوں نے آپ کو شہرت دوام بخشی۔ مرزا ادیب کی غیر معمولی شہرت کی ایک وجہ آپ کی کتاب سرائے نوادر کے خطوط بھی ہیں۔ خصوصیات طرز تحریر مرزا ادیب کا ہر ڈرامہ کہانی اپنے اندر ایک خاص مقصدیت رکھتے ہیں۔ ان کے تحریر کردہ مکالمے سادہ مگر دلچسپ ہیں۔ انسانیت اور انسانی ہمدردی آپ کی تحریروں کے خاص پہلو ہیں۔ آپ کے منتخب کردہ موضوعات میں عام لوگوں کی زندگی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کی اہم تصنیفات مندرجہ ذیل ہیں: جنگل، مٹی کا دیا، کمبل، آنسو، ستارے، خاک نشین، لہو اور قالین، ناخن کا قرض اور شیشے کی دیوار۔ اب میں فرہنگ پڑھ رہی ہوں۔ الفاظ معنی: یکسر، بالکل، نواحی، جذباتی، قریب و جوار، غمناک، غمزدہ، دکھی، بدستور، مسلسل، پہلے کی طرح، شرف، عزت، بلندی، شفق، سورج نکلتے یا ڈوبتے وقت آسمان پر نظر آنے والے رنگ اور روشنی، دم بخود، حیرت زدہ، قوس و قزح، دھنک یا بادلوں یا آسمانوں پر نظر آنے والے 7 رنگوں کی روشنی۔ اب اس کا مرکزی خیال میں پڑھ رہی ہوں۔ مذکورہ سبق 1965 کی جنگ میں شہید ہونے والے ایک سپاہی کی شہادت اور اس کے بعد اس کے گھریلو حالات کو قلم بند کیا گیا ہے۔ اس مضمون میں شہادت کی اہمیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ شہید کے گھر والوں کے جذبات کی عکاسی بھی کی گئی ہے کہ کس بلند حوصلے اور مرتبے کے ساتھ شہید کے والدین اپنے جوان بیٹوں کی موت پر بھی کوئی شکوہ نہیں کرتے۔ دل رو رہا ہوتا ہے، آنکھیں آنسوؤں کے بوجھ سے جھکی ہوتی ہے، مگر سر فخر سے اٹھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہید کا رتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک ایسا انعام ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ ارشاد ربانی ہے: شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، انہیں ان کا رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہید کا جو رتبہ اپنی کتاب قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اس کے بعد شہادت کے اعلیٰ مقام کے لیے کوئی ثبوت یا دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ ایک سچا مومن اپنی زندگی سے زیادہ اپنے دین اور وطن کی حفاظت کو ترجیح دیتا ہے، اس سے پہلے کہ مذہب پہ کوئی آنچ آئے۔ وہ دین کی سربلندی کی خاطر جام شہادت نوش کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی۔ ایک سچے مومن کے نزدیک دنیاوی مال و متاع کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ غازی شہید کے مرتبے کا حصول ہی اس کی اصل دولت ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اب ہے کثیر الانتخابی سوالات۔ نمبر 1، مٹی کا دیا سے ماخوذ یہ سبق نصابی کتاب میں شامل ہے؟ جواب ہے شہید۔ نمبر 2، آپ کی شہرت کی ایک وجہ آپ کی کتاب سرائے نوادر کے خطوط بھی ہیں؟ جواب ہے مرزا ادیب۔ نمبر 3، انہوں نے ریڈیو کے لیے اسکرپٹ بھی لکھے؟ جواب ہے مرزا ادیب۔ پھر ہے اگلا، جنگل، کمبل، خاک نشین، ناخن کا قرض اور فنکار ان کی تحریریں ہیں؟ جواب مرزا ادیب۔ اگلا ہے، اس سبق کا پس منظر 1965 کی پاک بھارت جنگ ہے؟ جواب ہے شہید۔ مرزا ادیب کا اصل نام دلاور حسین؟ جواب ہے سبق شہید میں رضیہ اداس تھی کہ آج اس کی بھائی کی سالگرہ کا دن ہے اور بھائی؟ جواب ہے پاک بھارت جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ اب ہے اگلا، سبق شہید کا پس منظر اس شہر کی ایک نواحی بستی ہے؟ جواب ہے قصور۔ اگلا ہے، شادہ اس وجہ سے چیخ مارتی ہے؟ اس کا جواب ہے ہار پر لہو دیکھ کر۔ اگلا ہے، سبق شہید کے مصنف ہیں؟ جواب ہے مرزا ادیب۔ پھر اگلا ہے، کمرے کو دیکھ کر یہ تاثر ہوتا تھا ہے کہ ستمبر 1965 کی بھارتی بمباری سے یہ مکان کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے؟ جواب ہے شہید سے۔ مرزا ادیب نے رسالے سے افسانہ نگاری کی؟ جواب ساقی۔ اگلا ہے، ماں وطن نے مجھے پکارا ہے، یہ کلمات ہیں جاوید کے۔ اب ہے درس مقاصد، یعنی اس چیپٹر کا مرکزی خیال کہہ لیں یا کچھ بھی اس کو مختصر کر کے اگر بیان کریں تو اس سبق کا بنیادی نقطہ
شہید کے گھر والوں کی محبت اور جذبات کی ترجمان ہے کہ کس طرح شہداء کے ماں باپ وطن عزیز کی خاطر اپنے جوان بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر دیتے ہیں، اور جوان بیٹوں کا لہو ساری زندگی فخر بن کر کے ان کے لہو میں گردش کرتا ہے۔ اور شہید کا اعلیٰ مقام کی مکمل وضاحت اس شعر سے ہو جاتی ہے بقول شاعر: چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا۔ اب میں اس کا خلاصہ پڑھ رہی ہوں۔ حوالہ سبق مصنف حسب سابق آپ بیان کر دیں گے جو کہ میں نے بیان کیا ہے۔ اب اس کا جو خلاصہ ہے: مرزا ادیب کا ڈرامہ شہید کا پس منظر پاکستان اور انڈیا کی 1965 کی جنگ کے ایک سال بعد قصور شہر کی ایک نواحی بستی کا ہے، جس کے کرداروں میں 12 برس کی بچی رضیہ، اس کے ماں باپ، اس کی پڑوسن شادہ شامل ہیں۔ رضیہ کا بھائی جاوید پاک و فوج کا ایک سپاہی تھا۔ ایک سال جاوید کی سالگرہ کے دن رضیہ اپنے بھائی کی سالگرہ بڑے اہتمام سے منانے کا ارادہ کرتی ہے۔ گھر کو رنگ برنگ جھنڈیوں سے سجاتی ہے۔ پاس پڑوس کے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ رضیہ اپنے پیسے جمع کر کے جاوید کے لیے خوبصورت ہار بھی خریدتی ہے، مگر جنگ شروع ہو جانے کی باعث جاوید جنگ پر چلا جاتا ہے۔ جاوید کہہ کے جاتا ہے کہ وہ واپس آ کر پہن لے گا، مگر اس کی واپسی نہ ہو سکی کیونکہ وہ جنگ میں شہید ہو گیا۔ اور آج ایک سال بعد سالگرہ کے دن رضیہ بڑی شدت سے جاوید کو یاد کر رہی ہے۔ روتے روتے وہ نیم جان ہو جاتی ہے۔ اس کے باپ اس کو تسلیہ دیتا ہے اور شہادت کی اہمیت بتاتا ہے کہ یہ وہ مرتبہ ہے کہ جو بہت خوش قسمت لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ شہیدوں کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے یقین افراد کے قوموں کے مستقبل سنورتے ہیں۔ ایسے موقع پر اس کی پڑوسن شادہ آ جاتی ہے اور رضیہ کی ماں سے باتیں کرنے لگتی ہے کہ اچانک رضیہ کی چیخنے کی آواز آتی ہے۔ وہ کسی سائے کو دیکھ کر بھائی جان کہہ کے مخاطب کرتی ہے کہ بھائی جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہیں موجود تھا، چلو آپ ہار میرے گلے میں ڈال دو، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے۔ خون کے قطروں سے دیں گے ہم حساب زندگی، غزہ اسلام ہے خون شہیداں سر بسر۔ رضیہ زور زور سے جاوید کو پکارتی ہے، جس کو سن کر اس کے والدین پڑوسن شادہ بھی آ جاتی ہے۔ رضیہ ان کو بتاتی کہ ابھی بھائی جان آئے تھے اور میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا تھا۔ رضیہ پھر ان کو وہ ہار دکھاتی ہے کہ جس پر تازہ تازہ خون لگا ہوا ہوتا ہے۔ درس مقصد: اس سبق کا مقصد اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اسے مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ شہید کی جو موت ہے وہ دراصل اسی میں قوم و ملت کی بقا و سلامتی مضمر ہے۔ حرف آخر: جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ اقتباس برائے تشریح: اقتباس کہہ لیں یا آپ پیراگراف کہہ لیں یا جملہ: یہ سعادت دنیا میں بہت خوش قسمت لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دے دینا، یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے۔ پس منظر: مذکورہ سبق مرزا ادیب کی تصنیف مٹی کے دیا سے ماخوذ ہے۔ اس سبق میں آپ نے 1965 کی جنگ میں شہید ہونے والے ایک سپاہی کی شہادت کے بعد اس کے گھر والوں کے تاثرات اور جذبات کو بڑے خوبصورت انداز میں قلم بند کیا ہے۔ تشریح ہے: مذکورہ اقتباس مضمون کے اس حصے کی منظر کشی کرتا ہے جب ایک بہن اپنے شہید بھائی کی تصویر دیکھ کر اس کی جدائی میں رو رہی ہے تو باپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے شہادت کے بلند و بالا مرتبہ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ شہادت کا رتبہ ایک سچے مومن کے لیے ایک ایسی عظمت و بلندی کا باعث ہے جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ زیر نظر اقتباس میں ایک باپ کی ہمت اور حوصلے جذبات کی ترجمانی بھی کی گئی ہے کہ وہ کس طرح اپنے غم کو چھپا کر دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیٹی کو تسلی دیتا ہے۔ جوان بیٹی کی موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا، لیکن شہید کا خون اس کے کمزور جسم میں پھر سے ایک نئی طاقت پیدا کر دیتا ہے اور اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اسی جذبے سے سرشار وہ اپنی غمزدہ بیٹی کو سمجھاتا ہے کہ شہادت کا رتبہ پانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یہ وہ مرتبہ ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ موت کو ہنستے ہوئے گلے لگانا ہمت و بہادری کی ایک ایسی معراج ہے جو صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن کے دل میں دین اور وطن کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں۔ بقول شاعر: یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے دریا اور صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ پھر ہے جملہ: ماں وطن نے مجھے پکارا ہے، اب میں کسی اور کام کے لیے نہیں رک سکتا۔ زیر نظر جملہ کہانی کے اس وقت کی منظر کشی کرتا ہے کہ جب جاوید چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھر آیا ہوا تھا
تو उस दिन 6 सितंबर का दिन था। उस दिन जावेद की सालगिरह भी थी। जावेद की बहन ने भाई की सालगिरह मनाने के लिए बड़ा एहतमाम किया था। घर में मेहमानों की चहल पहल थी, सब बहुत खुश थे। दोस्त अहबाब और रिश्तेदार जावेद को मुबारकबाद दे रहे थे। जावेद की माँ बाप खुशी से फूले न समा रहे थे। हर तरफ खुशियों के रंग बिखरे हुए थे कि जावेद की बहन ने पैसा जमा करके हार खरीदा था। वो खुशी खुशी हार लेकर भाई को पहनाने के लिए उसकी तरफ आ ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलने पर पता चला कि सिपाही जावेद के लिए ड्यूटी पर हाजिर होने का पैगाम लेकर आया है। जावेद अपने फ़र्ज निभाते हुए ड्यूटी पर जाने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाता है। माँ रोकती है तो जावेद माँ को अपना फ़र्ज़ याद दिलाते हुए कहता है कि माँ, वतन की मिट्टी ने मुझे पुकारा है। अब कोई भी काम मेरे लिए अहमियत नहीं रखता सिवाय इसके कि मैं वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दूँ या गाजी के मर्तबे पर सरफराज हो जाऊँ। काफिर है तो शमशीर पर करता है भरोसा, मोमिन है तो बेदेख भी लड़ता है सिपाही। अब इसकी एक्सरसाइज है। पहला सवाल, जावेद शहीद का ताल्लुक किस शहर से था? तो जवाब, जावेद शहीद का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर कसूर से था। अगला है, जावेद के मकान की हालत किस वजह से ख़राब थी? जावेद के मकान की हालत सितंबर 1965 की जंग में भारतीय फौज की वजह से की जाने वाली बमबारी की वजह से ख़राब थी। अगला सवाल, रज़िया क्यों रो रही थी? जवाब, रज़िया अपने भाई की जुदाई में उसे याद करके रोई थी क्योंकि 6 सितंबर के दिन उसके भाई की सालगिरह का दिन था और इसी दिन उसके भाई शहीद हो गया था। अगला है, सालगिरह के मौके पर जावेद को क्या हुक्म मिला? जवाब है, सालगिरह के मौके पर जावेद को अपनी ड्यूटी पर हाजिर होने का हुक्म मिला था। अगला है, रज़िया के वालिद ने फातिमा को तसल्ली देने के लिए क्या जुमले अदा किए? जवाब, रज़िया के वालिद ने फातिमा को तसल्ली देने के लिए कहा, यह शहादत दुनिया में बहुत बहुत खुशनसीब लोगों खुशकिस्मत लोगों के हिस्से में आती है। शहादत को तुम क्या समझती हो? वतन की खातिर जान दे देना, ये शर्फ हर एक को कहाँ नसीब होता है। अगला है, रज़िया ने साया देखकर किसका नाम लिया? तो जवाब है, रज़िया ने साया देखकर अपने भाई जावेद का नाम लिया और कहा कि भाईजान आप। अब है आखिरी सवाल कि शादा ने हार को उठाया तो चीख कर क्या बोली? जवाब है, शादा ने जब हार उठाया तो चीख कर बोली, लहू लहू हार पे लहू, सचमुच का लहू। फिर है ये सवाल, मिर्ज़ा अदीब ने इस ड्रामे में क्या पैगाम दिया है? तो जवाब में, मिर्ज़ा अदीब ने इस ड्रामे में वतन की खातिर खून का आखिरी कतरा तक बहा देने और शहीद के आला मुकाम पर फायज होने का सबक दिया है। मुसन्निफ का कहना है, शहादत कोई मामूली चीज़ नहीं है जो हर कोई हासिल कर ले। शहादत का रुतबा सिर्फ उन्हीं खुशकिस्मत लोगों को ही हासिल होता है जिनके दिल वतन और मज़हब की मोहब्बत से लबरेज होते हैं। मिर्ज़ा अदीब इस ड्रामे के ज़रिए अहले वतन को पैगाम दे रहे हैं कि जब वतन को तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो तुम हर काम और हर आसाइश पर से पुश डालकर वतन की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ, चाहे उसके लिए जान और माल की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। अगली एक्सरसाइज है, जुमले बनाइए। पहला है आराइश, फिर अगला कपकपाहट, फिर अगला सादत, जाय वकू, मध्यम, शफक, दम बखुद, रख रखाव। इसके जुमले बना दिए हैं। आप इस पर चेंज करना चाहें, तब्दील लाना चाहें तो कर सकते हैं। फिर है एराब लगाने की, तो वो भी बना दिए। ओके स्टूडेंट, मैंने तमाम काम आपको दे दिया है, इसको आप करिए। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।